جماعت قائم کرنے کا طریقہ، جماعت اس طرح قائم کی جائے کہ نماز کا جب مستحب وقت شروع ہو تو اذان کہی جائے، اس کے بعد سب لوگ باوضو مسجد میں یا جہاں جماعت کرنی ہو جمع ہوں، اور سنت گھر سے پڑھ کر نہ آئے ہوں تو اس سے فارغ ہو کر صف بصف بیٹھ جائیں اور امام اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ اب مؤذن تکبیر کہے، جب حی علی الصلاۃ پر پہنچے تب امام اور مقتدی سب لوگ کھڑے ہو جائیں، امام نماز اور امامت کی نیت کرے، قد قامت الصلاۃ سے ذرہ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور پڑھنا شروع کر دے، اور مقتدی بھی اس نماز اور اقتداء کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہیں۔ جب امام رکوع میں جائے تو مقتدی بھی رکوع میں جائے اور امام کے ساتھ ساتھ پوری نماز ختم کریں۔ الحمد شریف اور سورت کے سوا سب کچھ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے پڑھے۔ اگر کوئی شخص امام کے شروع کر دینے یا کچھ رکعتوں کے پڑھ لینے کے بعد آیا تو وہ بھی اس نماز اور اس امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت سے شریک ہو جائے، نماز پڑھنے کی نیت سے۔ اخیر میں جب امام سلام پھیرے سب سلام پھیریں، لیکن جس کی نماز کچھ چھوٹ گئی، کچھ رکعتیں رہ گئیں، وہ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کر کے سلام پھیرے۔ سلام کے بعد امام اپنے دائیں یا بائیں یا مقتدیوں کی طرف گھوم جائے اور دونوں ہاتھ سینے کے سامنے پھیلا کر دعا مانگے۔ مقتدی بھی دعا کے بعد اپنی اپنی جگہ سے ہٹ کر سنت نماز پڑھیں۔ امام تکبیر تحریمہ قد قامت الصلاۃ سے ذرا پہلے کہے اور مقتدی امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کہیں۔ یہ جو جتنا طریقہ عمومی طور پہ بتایا ہے نا جی، یہ تھا وہ پہلے دور کے مطابق۔ اب کیا ہے کہ ٹائم فکس ہے، جیسے ٹائم فکس ہو گیا اب جماعت کھڑی ہوگی۔ یہاں انہوں نے مسئلہ لکھا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہاں پر امام کیا کرے؟ وہ تکبیر کہہ دے، قد قامت الصلاۃ پر امام تکبیر تحریمہ کہہ دے۔ تو اب یہ تھوڑا لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو مسئلے کی بھی کنفرم نہیں ہے، تو پھر حل اس کا یہی ہے کہ مسئلے بھی عوام کو نہیں آتے، پھر اور وہ الجھن میں پڑیں گے، مکبر تکبیر پڑھنے والا جو ہے وہ بھی الجھن میں پڑے گا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ قد قامت الصلاۃ کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر شروع نہ کرے امام، جب پوری ہو جائے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جیسے لا الہ الا اللہ کہے اسی وقت امام شروع کر لے۔ جیسے امام لا الہ الا اللہ کہے فوراً بعد تکبیر کہی جائے، جو بہتر طریقہ ہے، جو بہتر طریقہ ہے۔ اب دیکھیں تکبیر ہو جاتی ہے، کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد وہ تیاری کرے اٹھنے کی، حی علی الفلاح تک وہ صحیح کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو فوراً اپنی صفوں کو سیدھا کر لیا جائے، اور جس وقت تکبیر ختم ہو فوراً اللہ کو، آپ پیچھے نیت باندھنی شروع نہ کر دیں۔ آپ جب کھڑے ہیں تو گویا کہ آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اپنی 2 رکعتیں ظہر کی 2 رکعتیں جو ہے فجر کی پڑھنے لگا ہوں، فلاں کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ بعد میں جو مقتدی ہے جس طرح وہ اپنی نماز کو، یہ تو ایک عام مسئلہ تھا، اس کے اندر کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا، ایک عام بات تھی، نماز کا طریقہ تھا جو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اچھا جی، نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان ہے، اب پیچھے جانا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کے آداب۔ قرآن پاک زور سے پڑھنا افضل ہے جب کہ کسی نمازی یا بیمار یا سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے، اونچی آواز سے قرآن پڑھنا زیادہ بہتر ہے جب کہ یہ کسی اور کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے۔ دیواروں اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا اچھا نہیں ہے، دیواروں اور محرابوں پر، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چونا دیوار کوئی نہ کوئی گر جاتی ہے، تو اب وہ قرآن کے جو پیس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کلر بھی آپ دیکھتے ہیں وہ گر جاتا ہے، تو وہ بے ادبی کا چانس ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے، قیامت کے دن اندھا کوڑی ہو کر اٹھے گا۔ حافظ بیٹھے نہیں تھے ہیں، بیٹھے نے، بات ٹھیک ہے، کی مسئلہ لکھی ہے سارے حافظ ایک باری بول لو، مسئلہ نمبر 39۔
قرآن مجید تسی سنتے رہو اسی تے سنیا بھی تاج پہنائے جان گے تے فلاں پہنائے جان گے، وہ انہاں واسطے نے جنہاں قرآن پڑھیا تے قرآن تے عمل کیتا۔ خالی قرآن حفظ بھی نہیں، وہ جو حدیث ہے نا، حدیث وہ ہے جس نے قرآن حفظ کیا اور قرآن کو یاد رکھا، قرآن کے حلال کو حلال جاننا، قرآن کے حرام کو حرام جاننا، اس کو وہ تاج پہنائے جائیں گے۔ خالی حفظ نہیں، قرآن تے عمل بھی کرنا ہے۔ انہیں بھی حفظ کر کے تے آپ سارا دن جڑا وے وہ گیماں کھیڈتے رہے، پب جی کھیڈتے رہے۔ اور پب جی کا کنوں کنوں پتہ ہے اور کنوں پتہ ہے؟ پکی گل ہے، منو کون جو پتا، منو کون جو پتا، میں ویسے صحیح دسنا، منو پب جی کا پتہ ہے بھی کوئی گیم ہے تو وہ اپنا دوجا جڑا نا جی اپنا وہ بہت زیادہ کھیڈی جاتی ہے، وہ نہ کدے کھیڈی نہ وہ پتہ بھی کی ہے کی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ کوئی ہائی کوالٹی دے موبائل بھی ہر چیز کول ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلایا جائے، نہ پاؤں اسے اونچا کریں، نہ یہ کرے کہ خود اونچی جگہ ہو اور قرآن شریف نیچی جگہ پہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہیں۔ قرآن شریف کے اوپر کوئی کتاب نہ رکھی جائے اگرچہ فقہ اور حدیث کی ہو۔ سب سے اوپر کتاب کون سی رکھیں گے؟ قرآن کی۔ پھر اس کے نیچے رکھیں گے، پھر اس کے نیچے رکھیں گے قرآن کے ترجمے کی۔ قرآن کا بھی وہی حکم ہے، قرآن کے ترجمے کا بھی وہی حکم ہے۔ پھر اس کے نیچے رکھیں گے حدیث۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے سب سے آخر پہ پھر پہلا قرآن کا درجہ ہے، پھر حدیث کا ترجمہ ہے۔ جو ان کی اصل کا حکم ہے وہی ان کے ترجمے کا حکم ہے۔ اگر شرع کی کتاب ہو، قرآن کی تفسیر کی کتاب ہو تو وہ نیچے رکھی جائے گی اور حدیث کے متن کی کتاب اوپر رکھی جائے گی۔ قرآن شریف پرانا بوسیدہ ہو گیا کہ پڑھنے کے قابل نہ رہا تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی پرانا قرآن ہو جائے، جب پڑھنے کے قابل نہ ہو تو پھر ایک کپڑے میں رکھ کے تو اس کو یا تو لحد بنائی جائے۔ لحد کیا ہوتی ہے؟ لحد یہ ہوتی ہے کہ پہلے زمانے میں اس طرح کر کے ڈونگی قبر کھودتے تھے، اب اس طرف تھوڑی اور نکال لیتے تھے، تو اب یہ جو لحد نکالی ہے یہاں پہ مٹی ہوتی تھی۔ مردہ کدھر ہے؟ مردہ تو اندر ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو اب ہمارے کیا کرتے ہیں، ہمارے سیدھی قبر نکالتے ہیں، اوپر سلیب ڈال دیتے ہیں، مٹی پھر بھی ڈائریکٹ قرآن پاک کے مردے کے اوپر نہیں لگتی، لہذا اس طرح کوئی کرے وہ بھی جائز ہے۔ ڈائریکٹ مٹی جو ہے وہ نہیں پڑنی چاہیے قرآن کے اوپر، فاصلہ بن جاتا ہے نا جی، لحد میں بھی فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی لحد بنا لیتا وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی لحد نہیں بناتا، بندہ وہ قبر کھود لیتا ہے، نیچے قرآن پاک رکھ دیتا ہے، جتنے قرآن پاک ہے اوپر سلیپیں رکھ لیتا ہے، اوپر سلیپوں کے اوپر مٹی، مٹی کس کے اوپر آئی؟ قرآن پاک تو اوپر نہیں نہ آئی۔ ٹھیک ہے، قرآن مال بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کتنا ڈونگا ٹووا ہے، یا نیچے ہے وہ دوسرا اپنا گڑا کھو نکلا ہوا ہے، اوپر سے قرآن پھینکیں گے نہیں، قرآن پھینکیں گے نہیں، کسی رسی وغیرہ کے ذریعے یا کوئی ایسا طریقہ کر کے دونوں طرف سے وہ رسی کے پکڑ لیں، اس طرح کر کے یہاں پہ قرآن رکھیں، ایک رسی کا سرا چھوڑ دیں، پھر رسی کو بعد میں کھینچ لیں، یا کوئی بھی ایسا جگاڑ طریقہ لگا لیں کہ جس میں قرآن ٹھک جا کے زمین پہ نہ لگے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ گہرا بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ کوئی ایسا طریقہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا، اب قرآن پاک کی بے حرمتی کو بچانے کی نیت سے پھر اس طرح بندہ کر رہا ہے تو پھر وہ اس کی کوئی گنجائش نکل آئے گی۔ آگے سمجھ، لحد میں رکھیں گے، اب لحد نہیں نکالتے تو اب قبر میں بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح ہماری یہاں قبریں ہوتی ہیں، لیکن ڈائریکٹ اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالیں گے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر جلدی بولیں 43، پرانے قرآن شریف کو جو پڑھنے کے قابل نہ رہا جلایا نہ جائے بلکہ دفن کیا جائے۔ ٹھیک ہے، قانون شریعت کے دیگر نسخوں میں یہاں اعوذ باللہ پڑھنا واجب لکھا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، جبکہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین مجدی فتاوی فیض الرسول میں فرماتے تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور بے شک بہار شریعت میں واجب چھپا ہے جس پر غنیہ کا حوالہ ہے، حالانکہ غنیہ
یعنی ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا مستحب ہے جب تک اس کے تلاوت میں کوئی دنیاوی کام حائل نہ ہوا ہو۔ تو معلوم ہو کہ بہار شریعت میں بہت سے مسائل جو ناشرین پبلش کرنے والوں کی غفلتوں کی وجہ سے غلط چھپ گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ قانون شریعت سنی بشتی زیور جنتی زیور میں بہار شریعت پر اعتماد کر کے واجب لکھ دیا گیا ہے، مگر صحیح نہیں ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ترجمہ دیکھیں۔ نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے والے کے لیے تعوذ پڑھنا مستحب ہے، لہٰذا ہم نے یہاں واجب کی جگہ مستحب لکھ کر تصحیح کر دی ہے۔ اس طرح مقصد المدینہ سے بہار شریعت اور جنتی زیور میں بھی تصحیح کی گئی ہے۔ اب یہاں انہوں نے کچھ وضاحت کر دی ہے۔ یہ جو اصل کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے قانون شریعت۔ تو قانون شریعت میں لکھا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیا ہے؟ واجب ہے، لکھا ہے واجب، لیکن وہ غلطی ہو گئی پبلش کرنے والے سے، پبلش کرنے والے سے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ جو آپ کی کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ ہاں، وہ غلطی سے واجب کا لفظ غلطی سے لکھا گیا ہے۔ اگر یہ سوال پیپر میں آ جائے، آپ لکھیں گے ہماری کتاب کے جو دیگر نسخے ہیں، نسخے کہتے ہیں یہ کتاب اور ہے، اس کتاب میں ہو سکتا ہے واجب لکھا ہو۔ دیکھو جلدی دیکھو، ادھر دو، مجھے دو۔ قرآن شریف یہ کسی اور مقام کی گویا بات کر رہے ہوں گے، یہ لو ہم مزید آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیں۔ قرآن مجید جس صندوق میں ہو اس پر کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے، اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ قرآن مجید جس صندوق میں ہو اس پر کپڑا وغیرہ سے کیا مراد ہے؟ الگ اس کے اوپر چیزیں وغیرہ نہ رکھی جائیں، اب اس کا بھی ادب کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا۔ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے قرآن مجید اپنے گھر میں رکھ چھوڑا، تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں، بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے۔ یعنی ایسا بھی کرنا جائز ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ محض خیر و برکت کی نیت سے قرآن پاک خالی رکھ دیا ہے، اس کا بھی کسی نہ کسی حد تک فائدہ ہوگا۔ تو اصل فائدہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھنا، لا کے رکھنا، یہ زیادہ فائدہ نہیں ہے، زیادہ فائدہ ہے اب اس کو پڑھا بھی جائے۔ ہو گیا جی پورا؟ چلو جی۔